السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں اسامہ طاہر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لرن انگلش ود اسامہ طاہر۔ اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں روزے بھی سب لوگ رکھ رہے ہوں گے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، آج جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں لینگویج ٹیچنگ میتھڈس کے اوپر ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تین میتھڈز ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور آج ہم چوتھا میتھڈ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جو کہ میتھڈ 1930 سے لے کے 1960 تک بہت زیادہ فیمس رہا۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو ڈائریکٹ میتھڈ سے بہت زیادہ ملتا جلتا کنسیڈر کیجئے، اور اسی کی بلکہ میں یہ کہوں گا کہ موڈیفائڈ فارم اگر سمجھ لیں تو آپ کو یہ چیپٹر پڑھنے میں، آپ کو یہ میتھڈ پڑھنے میں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، جو میتھڈ ہم آج ڈسکس کرنے لگے ہیں، لیٹس ڈسکس وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم۔ وہ میتھڈ ہے جی اورل اپروچ اینڈ سچویشنل لینگویج ٹیچنگ۔ اورل اپروچ، ٹھیک ہے، اس کی اورل اپروچ ہے، یعنی اسپیکنگ سکلز پہ یہ فوکسڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسپیکنگ سکلز پہ یہ فوکسڈ ہے، اور سچویشنل لینگویج ٹیچنگ ہے، یعنی کہ لینگویج دیکھیں، ہم لینگویج کو مختلف سچویشنز میں یوز کرتے ہیں، جیسچرز کے تھرو یوز کرتے ہیں۔ پہلے ہم سچویشن بناتے ہیں، یا سچویشن ہمیں بنی بنائی ملتی ہے، کوئی بھی سچویشن ہے، چاہے میٹنگ ہے، کلاس روم ہے، فادر اور سن ایک سچویشن ہے گھر میں، یا فائٹنگ سچویشن ہے، یا ہیپی سچویشن ہے، کسی بھی سچویشن میں ہم لینگویج کو یوز کرتے ہیں نا، تو وہی سچویشن جو ہے ٹیچر کلاس روم میں کریٹ کرے گا اور آپ کو ورڈز کے میننگ کو بتائے گا۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے نا اس کی بیسکس ہیں اس میتھڈ میں، باقی یہ ڈائریکٹ میتھڈ سے ملتا جلتا ہے۔ آئیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ انٹروڈکشن کیا ہے کہ the اور اپروچ واز ڈیولپڈ بائی پامر اینڈ ہارن بائی another برٹش اپلائڈ لنگوسٹ۔ یہ 1930 میں برٹش اپلائڈ لنگوسٹ، جس میں ہارن بائی، پامر وغیرہ ہیں، انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا، اور they were familiar with the direct method as well as the work of 19th century applied linguists such as Otto Jespersen and Daniel Jones۔ یہ جو تھے نا ڈائریکٹ میتھڈ سے کافی زیادہ آگاہ تھے، فیملیئر تھے، یعنی کہ اسی کو انہوں نے بیسکس بنایا، اسی کے رولز کو، اور اس کے اوپر ایک ایسا میتھڈ تیار کیا جو سائنٹیفک ہو اس سے زیادہ، اور انگلش وغیرہ سکھانے کے لیے انہوں نے اسے استعمال کیا۔ یہ میتھڈ جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں، یہ ڈائریکٹ میتھڈ کی طرح کا ہی ہے، لیکن یہ سائنٹیفکلی آرگنائزڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کچھ ایڈیشنل پوائنٹس پہ توجہ دی گئی جنہیں ہم یہاں پہ ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ وہ دو پوائنٹس کیا تھے، مین فیچر جو اس کو ڈائریکٹ میتھڈ سے سپریٹ کرتے ہیں، ڈسٹنگوش کرتے ہیں، وہ یہی دو تھے، ووکیبلری اینڈ گرامر کنٹرول۔ ٹھیک ہے، اب ڈائریکٹ میتھڈ کے اندر اسٹوڈنٹ کی ووکیبلری اور گرامر پہ کسی قسم کا کنٹرول نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ نیچرلی جو بھی بولنا چاہے، مسٹیکس کر رہا ہے تو اس کو ٹھیک تو کریں گے، لیکن اس کی ووکیبلری اور گرامر پہ اتنا کوئی خاصا کنٹرول نہیں دیا جاتا، وہ نیچرلی سیکھ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے آرٹیفیشلی یا کسی انداز سے موڈیفائی نہیں کیا جاتا، لیکن اس کے اندر ووکیبلری اور گرامر پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ وہ کس طرح ہوتا ہے؟ فوکس آن بوتھ ووکیبلری اینڈ ریڈنگ از دی موسٹ سیلینٹ ٹریٹ آف سیکنڈ لینگویج ٹیچنگ۔ یہ ووکیبلری پہ فوکس کرتا ہے کیونکہ ریڈنگ کے لیے ووکیبلری کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ان فیکٹ ماسٹری آف سیٹ آف ہائی فریکوینسی ووکیبلری آئٹم از بلیو ٹو لیڈ ٹو گڈ ریڈنگ اسکلز۔ اب اس میتھڈ کے اندر ریڈنگ اسکلز کو بھی خاصا جو ہے پرائیورٹائز کیا جاتا ہے، ڈائریکٹ میتھڈ میں تو اسپیکنگ اور لسننگ کو زیادہ کیا جاتا ہے، تو اس میں جو ہے ریڈنگ اسکلز پہ بھی کافی فوکس ہے، تو آپ کی ووکیبلری کنٹرولڈ ہوگی، آپ کی ووکیبلری بالکل ڈس آرگنائز نہیں ہوگی کہ جو لفظ سیکھنا چاہیں آپ سیکھ سکتے ہیں، بلکہ ایک آرگنائزڈ مینر میں آپ کو ووکیبلری سکھائی جائے گی تاکہ آپ کی ریڈنگ جو ہے نا وہ کافی حد تک جو ہے آرگنائزڈ ہو اور بیٹر ہو۔ نیکسٹ اب ہم آ جاتے ہیں گرامر کنٹرول پہ۔ گرامر کنٹرول پہ کیا ہے کہ گرامر اسٹرکچرز جو ہیں، این انالیسز آف انگلش اینڈ کلاسیفیکیشن آف اٹس پرومیننٹ گرامیٹیکل اسٹرکچرز انٹو سینٹینس پیٹرن آلسو کالڈ سچویشنل ٹیبلز از بلیو ٹو ہیلپ لرنرز انٹرنلائز گرامیٹیکل رولس۔ یعنی کہ گرامر بہت ایک ترتیب سے ایزی ٹو ہارڈ کے اوپر پیٹرنس کے تھرو، ٹیبلز کے تھرو آپ کو سکھائی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بولتے بولتے گرامر سیکھ رہے ہیں، بلکہ آپ کو پراپرلی گرامر کنٹرول آپ کی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا، یہ دو چیزیں جو ہیں ڈفرینشیٹ کرتی ہیں ڈائریکٹ میتھڈ سے اس میتھڈ کو۔ اب آگے چلتے ہیں، اس کی تھیوری آف لینگویج کیا تھی۔ یہ میتھڈ لینگویج کو اسٹرکچر سمجھتا ہے، یہ میتھڈ لینگویج کو ساخت کا مجموعہ سمجھتا ہے۔ کہ دیکھیں مختلف تھیریز ہوتی ہیں لینگویج کی، جیسے کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کمیونیکیشن کا ٹول ہے، کچھ میتھڈ اس کو سمجھتے ہیں اسٹرکچر۔
تو اس میتھڈ کے اندر زبان کو ایک سٹرکچر سمجھا جاتا ہے. اسٹرکچرلزم جو ہے پوائنٹ آف ویو ہے اس میتھڈ کا. نیکسٹ تھیوری آف لینگویج لرننگ یعنی زبان کس طرح سیکھی جائے. یہ اس میتھڈ میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ زبان کو ایک بیہیویئر سمجھ کے سیکھا جائے. بیہیویئرزم پہ خاصی ہم بات کر چکے پچھلے ویڈیو لیکچرز میں آپ نے دیکھا ہوگا, پھر بھی میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے. بیہیویئرزم سے مراد ہے کہ زبان کو اس طرح سے سیکھا جائے جیسے ہم باقی بیہیویئرز سیکھتے ہیں, جیسے کھانا پینا, لکھنا, گاڑی چلانا ایٹسٹرا. ٹھیک ہے, لینگویج کو ایک بیہیویئر کا حصہ سمجھا جائے اور ریپیٹیشن کے تھرو اس کو سیکھا جائے. تو اس میتھڈ میں یہی بلیو کیا گیا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے ریپیٹ کریں گے ٹیچر کے ساتھ ساتھ, جو بھی ٹیچر ایکٹیویٹیز کروائے گا اور لینگویج سیکھ جائیں گے. اچھا, کی پرنسپلس اورل اپروچ کے کیا ہیں کہ لینگویج ٹیچنگ بگنز وتھ اسپوکن لینگویج, جیسا کہ ڈائریکٹ میتھڈ میں اسپوکن لینگویج کے ذریعے ہی سارا کچھ اسٹارٹ کروایا جاتا ہے. مٹیریل از ٹاٹ اورلی بیفور اٹ پریزنٹیڈ ان ریٹن فارم, اس میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ مٹیریل اورلی پہلے دیا جاتا ہے, وہی اورل مٹیریل جو ہے یا اورل ایکٹیویٹیز جو ہیں آپ کی جو ہے رائٹنگ کے لیے ریٹن فارمز کے لیے بیسکس مہیا کرتی ہیں, بیسس دیتی ہیں. ٹارگیٹ لینگویج از دی کلاس روم لینگویج, ڈائریکٹ میتھڈ کی طرح ہی آپ کا جو ہے ٹارگیٹ لینگویج میں ہی انسٹرکشنز ساری دی جائیں گی. مدر لینگویج آپ کی مادری زبان کا استعمال نہیں کیا جائے گا. نیو لینگویج پوائنٹس آر انٹروڈیوس اینڈ پریکٹس سچویشنلی. اب سچویشن کلاس میں بیک گراؤنڈ نالج اس طرح کی بچوں کو دی جائے گی, کلاس میں ویسی سچویشن پیدا کی جائے گی. جیسے ہم ڈائریکٹ میتھڈ میں ریلایا لے کے آتے تھے, یہ بھی ہم سچویشنز کریٹ کرتے تھے, اسی طرح کلاس میں ویسی سچویشن بنائی جائے گی بچوں کو. جیسے اگر آج ٹیچر نے آ کے کلاس میں بتانا ہے کہ ناؤن کیا ہے, تو وہ بیک گراؤنڈ نالج دے گا سچویشن کریٹ کر کے کہ بچوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پین کیا ہے, بک کیا ہے, چیزوں کے نام کیا ہوتے ہیں. تھوڑا سا ایک سچویشن ڈیولپ کرے گا اور اس کے ذریعے سے بچوں کی وکیبلری یا کوئی بھی چیز سکھانی ہو تو وہ سکھائے گا. یہ اب ٹیچر کی کریٹیوٹی ہے کہ وہ سچویشن کو کس لیول تک لے کے جاتا ہے اور کس طرح کی سچویشنز کو کریٹ کرتا ہے. نیکسٹ ہے وکیبلری سلیکشن پروسیجرز آر فالو ٹو انشور دیٹ این اسینشیل جنرل یوز وکیبلری از کورڈ. اب وکیبلری اس طرح کی سلیکٹ کی جائے گی جو ہماری جنرل یوز وکیبلری کو کور کرے, نہ کہ ایسی فارمل وکیبلری ہو جو ہم یوز ہی نہیں کرتے. جیسے کہ ڈائریکٹ میتھڈ میں بھی اب ڈیلی یوز وکیبلری ہی پہ زیادہ فوکسڈ کرتے ہیں, لٹریری وکیبلری پہ فوکس نہیں کرتے. آئٹمز آف گرامر آر گریڈڈ, اس سے مراد یہ ہے کہ ایزی ٹو ہارڈ, پہلے ایزی جو ہے وہ سکھایا جائے گا, پھر ہارڈ گرامیٹیکل رولز کی طرف جایا جائے گا. نیکسٹ ہے ریڈنگ اینڈ رائٹ, جیسا کہ آپ کو پہلے جو ہے سمپل سینٹنس سکھا دیا جائے, پھر کمپاؤنڈ سینٹنس, پھر کمپاؤنڈ کمپلیکس, پھر کمپلیکس, پھر کمپاؤنڈ کمپلیکس, پھر بڑے بڑے جملے, پھر آپ کو ایسیز کی طرف لے کے جایا جائے. پہلے آپ کو اگر پریزنٹ سمپل سکھایا گیا ہے, پھر بڑا, پھر اس سے مشکل, پھر اس سے مشکل, اس طرح. ریڈنگ اینڈ رائٹنگ آر انٹروڈیوس ونس اے سفیشینٹ لیکسیکل اینڈ گرامیٹیکل بیسس از اسٹیبلش. ریڈنگ تب تک یا رائٹنگ تب تک سٹارٹ نہیں کی جائے گی جب تک بچے کو یہ نہ دیکھ لیا جائے کہ وہ کافی حد تک وکیبلری سیکھ گیا اور گرامیٹیکل بیسس اسٹیبلش ہو چکی ہیں اس کے اندر. یعنی کہ دڑام سے بچے کو ریڈنگ اور رائٹنگ کی طرف نہیں لے کے جایا جائے گا جیسے ہمارے اسکولز میں اور کالجز میں ہوتا ہے کہ بچوں لکھ کے دکھاؤ. نہ اس کو گرامر آتی ہے, نہ اس کی لیکسیکل جو ہے آپ نے ویرائٹی میں اضافہ کیا, یعنی اس کے الفاظ کی رینج نہیں بڑھی, اس کی وکیبلری نہیں بڑھی, لیکن آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بچے مجھے ایسے لکھ کے دکھاؤ 2 پیجز کا, وہ کیسے لکھ دے, وہ نہیں لکھ سکتا. یہ پوائنٹ ہے. نیکسٹ ہے گرامر از ٹاٹ انڈکٹیولی. گرامر رول جو ہیں ایکسپلیسٹلی ڈائریکٹلی بچے کو نہیں بتائے جائیں گے, بلکہ بچہ خود سے انہیں ڈسکور کرے گا, غلطیاں کرے گا, وہ ڈسکور کرے گا اس کے ذریعے. اب دی سیلیبس, اس کے اندر کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی, اس کا سیلیبس کس طرح کا ہوگا, وہ یہ ہوگا, یہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں. سچویشنل لینگویج ٹیچنگ یوز اے اسٹرکچرل سیلیبس اینڈ ورڈ لسٹ. اب اسٹرکچر اس کے اندر موجود ہوں گے, ورڈ لسٹ موجود ہوگی جس کے اندر وکیبلری چوز کرنا ہوگی اسٹوڈنٹ کو. ٹھیک ہے, ایگزامپل بائی فرسبی اباؤٹ دا ٹپیکل اسٹرکچرل سیلیبس اراؤنڈ وچ سچویشن لینگویج ٹیچنگ واز بیسڈ. اب یہ فرسبی نے بتایا کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز یا سیلیبس ہو سکتا ہے. ٹیچر بولے فرسٹ لیسن میں دس از, یعنی کہ وہ اشارہ کر رہا ہے قریب کی چیز کے اوپر, دس از, اور بچہ سلیکٹ کر رہا ہے بک, پین سے رولر, وہاں پہ جو بھی چیز پڑھی ہوگی اسے وہ سلیکٹ کرے گا. اس طرح سے وہ وکیبلری سیکھ جائے گا. پھر دیز آر, اگر ایک سے زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, دیز آر چیئرز, پکچرز, از دس, یس اٹ از دیٹ بلیک بورڈ, یس اٹ از. ٹھیک ہے, بچہ اس کو کمپلیٹ کر رہا ہے وکیبلری کو. ٹھیک ہے, سچویشن ایسی کریٹ کر دی گئی ہے بچے کو کہ وہ سچویشن کے تھرو وکیبلری کو سیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, بچے کو ڈائریکٹلی نہیں بتایا جا رہا کہ دس از چیئر یا دس از پینسل یا دس از رولر, بلکہ پوائنٹ کیا جا رہا ہے اور وہ جملہ کمپلیٹ کرتے کرتے سچویشن کے اندر ہی وہ وکیبلری کو سیکھ جائے گا. لرنر رول اس میں زیادہ کیا ہوگا, وہ لسن اور ریپیٹ کریں گے ٹیچر کے پیچھے, اس کا پیسیو رول ہوگا, ایکٹیو رول نہیں ہوگا. یعنی کہ وہ جو ٹیچر کہہ رہا ہے وہی اس نے کرنا ہے, اس کا کوئی کریٹیو یا ایکٹیو رول نہیں ہے.
اسٹوڈنٹس کا کانٹینٹ کے لرننگ کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. ڈائریکٹ میتھڈ میں جو ہے نا کہ اسٹوڈنٹ اپنی مرضی سے بول رہا ہے, ڈسکشن کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر کیا ہے کہ اس کا کانٹینٹ کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. جو ٹیچر نے ایکٹیویٹی کروانی ہے, جس طرح کروانی ہے, وہ ٹیچر نے کروانی ہے. ایررز آر اسٹرانگلی کنڈیمڈ, اس میں غلطیاں جو ہیں انہیں غلط سمجھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. بیہیویئرسٹ اپروچ میں یہی ہے کہ پازیٹیو اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے. غلطی ہوتی ہے تو بچے کو ریبیوک کیا جائے گا, منع کیا جائے گا, اور پازیٹیو ری انفورسمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ صحیح بولتا ہے تو اس کو شاباش دی جائے گی. اس طرح سے اس کے اندر گڈ ٹریٹس جو ہیں ہیبٹ کا حصہ بن جائیں گی, اور بیڈ لینگویج ٹریٹس جو ہیں وہ نگلیکٹ ہوتی جائیں گی, مینیمائز ہوتی جائیں گی بچے سے. اچھا, ٹیچر رول کیا ہے؟ ٹیچر کا فنکشن 3 فولڈ ہے. 3 رول ہیں ٹیچر کے, اور ٹیچر کا ایکٹیو رول ہے. فرسٹ رول کیا ہے؟ ٹیچر ایک ماڈل ہے جو سچویشن جو ہے سیٹ کرتا ہے کلاس میں. ٹیچر اسکلفل کنڈکٹر بھی ہے جو اس کو کنڈکٹ کرواتا ہے, اس کو مینیج کراتا ہے ایکٹیویٹی کو. اور ٹیچر مینیپولیٹر بھی ہے جو ایکٹیویٹی کے بعد کوسچنس پوچھتا ہے, اس کو مینیپولیٹ کرتا ہے ایکٹیویٹی کو کہ اس کے اندر سے کیا بچوں کو ایڈوانٹیج مل سکتا ہے, اس کو استعمال کرتا ہے, اسے مینیپولیٹ کرتا ہے, اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. تو ٹیچر کا رول اس میں بہت زیادہ اہم ہے, اور ٹیچر کو ہی زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. کانٹینٹ ہو, چاہے گرامیٹیکل رول سکھانے ہوں, چاہے ووکیبلری سکھانی ہو, اسٹوڈنٹ کا رول پیسو ہو جاتا ہے اس میں, ٹھیک ہے. اور اسٹے بلیسڈ. آج کے ویڈیو لیکچر میں یہی بیسکس چیزیں تھیں, اور اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, اور لائک, سبسکرائب, کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ. اسٹے بلیسڈ.